تو میں ابھی جوڈیشری پہ بات کرتا ہوں. بھی مجھے کلپ کسی نے بھیجا, خواجہ صاحب نے ابھی کا انٹرویو دیا ہے, اس میں انہوں نے کہا کہ جی اس تو کمیٹی نے اہم ہی بس خانہ پوری کی اور یہ اپنے گریبان میں جھانکے انہوں نے تو کمیٹی کو اڑا کے رکھ دیا, یہ فیض آباد دھرنے والی کمیٹی کو. آپ سر ہمارے استاد ہیں, ایڈیٹر ہیں, آپ بھی پڑھتے ہیں یہ رپورٹس, ہم بھی پڑھتے ہیں, رپورٹر ہیں بنیاد میں نے بھی پڑھی, آپ نے پڑھی, تھوڑا سا ٹچ کیا, لیکن میرا تھا کہ شاید آپ اسی پہ بات کریں گے. دیٹ واز مور امپورٹنٹ دین نواز شریف صاحب اینڈ کمپنی. آپ اس رپورٹ میں دیکھیں جو آپ نے بات کی بھی ہے, اس کو تھوڑا ایکسپلین کھول کے دیکھیں. آج اگر یہ کوئی ڈیموکریٹک کنٹری ہوتا دنیا کا کوئی بھی تھوڑا سا سیولائزڈ ہم سے زیادہ, آج اس وقت کے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو ریزائن کرنا چاہیے تھا. یہ چارج شیٹ ہے, میں تو کہا ساری اڑا کے رکھ دیا. اٹس اے کمپریہنسو چارج شیٹ اگینسٹ دی سٹنگ پرائم منسٹر آف پاکستان, ہز کیبنٹ. جیسے who was the then چیف منسٹر پنجاب, انہوں نے جو انہوں نے ساری آبزرویشن دی ہیں, فائنڈنگ دی ہیں, ساری کی ساری پنجاب حکومت کے خلاف ہیں. انہوں نے شہباز شریف صاحب کے فیصلوں پہ انہوں نے کوشچنز اٹھائے ہیں, 2 فیصلوں پہ بڑے مین, باقی چھوڑ دیں, کہ انہوں نے ان کو آنے دیا, ان کی ڈیمانڈز 12 میں سے 11 مانی انہوں نے. اور یہ کہا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ان کو آنے دیں, ایک ڈیمانڈ رہ گئی فیڈرل گورنمنٹ والی, اور یہ آئیں گے اور وہ کر کے چلے جائیں گے. اس وقت بھی سوالات اٹھے تھے کہ شہباز شریف صاحب نے ان کو روکا کیوں نہیں تھا, یہ جو آ رہے تھے, آپ نے 12 میں سے 11 مان لیے ڈیمانڈز, ایک رہ گئی تھی, آپ نے ان کو اسلام آباد پروٹوکول کے ساتھ بھیج دیا. اور وہ ڈیمانڈ کیا تھی کہ اس وقت جو آپ کو یاد ہو زید حامد صاحب تھے, ان کا استعفیٰ تھا. اچھا فیڈرل حکومت, ان کو کریڈٹ دیں ویسے, ان کو شاہد خاقان عباسی صاحب کو, وٹ ایور, اس وقت وہ وزیر اعظم تھے, ان کو کہا گیا کہ زید حامد صاحب کا استعفیٰ مانگ رہے ہیں, انہوں نے ریفیوز کیا. ان کو شہباز شریف نے کہا کہ استعفیٰ لے کے دیں. سو اس میں جتنے کوسچنز ہیں سارے کا سارا, اس میں جو ان کی انکمپیٹنسی, ڈیسیجن میکنگ کے پرابلم, فلاز, سارے کے سارے اگر پوری رپورٹ کو سم اپ کریں, انہوں نے یہی کہا ہے کہ بھائی صاحب اس وقت کی پنجاب حکومت کے فیصلہ کار تھے, جو کہ شہباز شریف تھے, نام بھی لکھا ہے انہوں نے, وہ شہباز شریف صاحب ہے. خواجہ صاحب جو ناراض ہیں, انہیں پتہ ہے کہ ملک کے سٹنگ پرائم منسٹر پر اگر اس طرح کی آبزرویشن, ایک کمیشن, ہائی کمیشن جو کہ جوڈیشل کمیشن ہے, فارمڈ بائی دی سپریم کورٹ آف پاکستان, اور ان جج صاحب کا فارم کیا ہوا ہے جنہوں نے دھرنے کیس پہ اپنی فائنڈنگ دی ہوئی ہے, اور 19-20 ملتی جلتی فائنڈنگ ہے, ماں سوائے اس کے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے اور احسن اقبال صاحب نے اپنے ذمہ لیا ہے کہ اگین ہم نے اس وقت کہا تھا ان کو, ڈی جی سی کو, جنرل فیض کو, جو زیادہ بات ہو رہی ہے, یا جنرل باجوہ نے کہا تھا, ہی واز ایکٹنگ ایٹ دی بہاف آف آن دی آرڈرز آف فیڈرل گورنمنٹ اینڈ ہز اون لیڈرشپ, پرائم منسٹر اینڈ آرمی چیف. سو اس کے بعد یہ کمیشن کے پاس یہی ایک آپشن تھا کہ ان کو سائڈ پہ کرتے. خواجہ صاحب جو کمیشن پہ غصہ ہے نا, مئی ریڈنگ, ان کا پورے کا پورا پرائم منسٹر صاحب, ان کی کیبنٹ جو ہے نا, ساری کی ساری کو انہوں نے حالانکہ وہ تھے نا گورنمنٹ آفیسر ہی تھے, انہوں نے بڑی جرات دکھائی ہے. انہوں نے اس وقت کے جو مین تھے کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے فیصلے کرنے تھے, روکنا تھا, اور اپنی ڈیوٹیز دینے میں, صحیح فیصلے کرنے میں ناکام رہے ہیں. اور وہ کون تھے؟ اس وقت کے سٹنگ پرائم منسٹر آف پاکستان ہے. تو اس لیے خواجہ صاحب جو بیٹھے ہیں نا, غصے میں بیٹھے ہوئے کہ جناب کہ کسی اور تو گل ہی نہیں ہوئی, تو ساڑھے تو یہ کال کو اپوزیشن اسی کو بنایا کہ انہی کے گلے کا وہ, لیکن اس کمیشن نے پھر وہ ان کے ججمنٹ کو بھی تو مائلڈ کر دیا نا. انہوں نے کہا جی کسی کا کوئی تعلق نہیں تھا, ٹھیک ہے, وہ آئے تھے آن دیئر اون, آئے تھے, سر ہوتا رہے, تو بیانیہ فرق ہو گیا. نا ابھی یہ جانی ہے سپریم کورٹ میں رپورٹ, وہاں پہ پھر بحث ہونی ہے, وہاں پہ پھر یہ آرگومنٹس ہونے ہیں, پھر وہاں پہ باتیں ہونی ہیں. یہ اس برے طریقے سے پھنسے ہیں. اس میں رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ پنجاب گورنمنٹ کے ریسپانسبل لوگوں کا جملہ لکھا ہوا ہے, شوڈ بی ٹیکن ٹو ٹاسک. وہ کون تھے پنجاب کے ریسپانسبل؟ لیڈرشپ. وہی بتا رہا ہوں, جو آپ کے سٹنگ پرائم منسٹر ہیں اس وقت. تو بھائی صاحب یہ اچھی خاصی اٹس اے ویری ڈینجرس. اچھا جو میں بات کر رہا تھا, آپ بتائیں جوڈیشری, میں ذرا اسے ٹائم بڑا تھوڑا ہے, کون سا فیصلہ کیا جس نے پی ٹی آئی کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کی؟ اگر یہ جوڈیشری کی موو کرتے ہیں, کیا فوکس اکانومی نہیں ہونا چاہیے, ان چیزوں پہ نہیں ہونا چاہیے, یہ کن چیزوں کی طرف چل رہے ہیں؟ اگر یہی بات آپ کو یاد ہوگا, جنرل باجوہ جو ہے نا, وہ کہتے رہے انٹرویوز میں کہ میں عمران خان صاحب کو کہتا کہ چھوڑیں آپ کو, جو ان پہ اکانومی پہ ایشو کریں, وہ کہتے ہیں نہیں ان کو میں نے فکس کرنا ہے, جیلوں میں ڈالنا, اور سب جیل میں بھی ڈالے, وہ نتیجہ سامنے. اب یہ بھی وہی کرنے جا رہے ہیں سپوز لے کے جناب کہ آپ کے ایشو جو اکانومی کریں, لیکن اب اکانومی کو نواز شریف صاحب نے تو نہیں سنبھالنی, ہی از آؤٹ آف بزنس. اکانومی اگر اچھی بری جو بھی شہباز شریف صاحب یا ڈار صاحب جیسے کہہ رہے ہیں وہ سنبھالیں گے, وہ دیکھیں گے. سو یہ تھوڑی سی تبلے پہ سنگت جو ہے نا, یہ ساتھ ساتھ میں سائیڈ, وہ کیا کہتے ہیں, سائیڈ آئٹم جو ہے وہ چلتے رہنا چاہیے. سو جوڈیشری کے پاس جانا, ایک آپ نے ان پہ تھوڑا سا ایک دباؤ رکھنا ہے. مجھے جو ان کا انکمفرٹیبل ایک چیز لگتی ہے, جہاں سے جو بات ابھی بھٹی صاحب کہہ رہے تھے, کہ محسن نقوی صاحب کو انہوں نے سکسیسفلی بلاک کیا ہے, جو ان کے وہ ڈارلنگ سمجھے جاتے ہیں اس کے اسٹیبلشمنٹ کے. ان کی مرضی کا ابھی تک آئی جی نہیں لگ سکا, تقریباً میرا کل 2 ہفتے ہونے والے ہیں اگر میں غلط نہیں کہہ سکتا, وہ نہیں لگ سکتا. حفیظ صاحب انہوں نے ریلیو نہیں کیا, رانا ثناء اللہ صاحب نے, جویل لطیف صاحب نے بڑے سخت انہوں نے بیانات دیے ہیں, اور اس پہ انہوں نے انوار الحق کاکڑ صاحب کے ایشو پہ بھی اسٹیبلشمنٹ پیچھے گئی. سو اگر آپ دیکھیں تو بڑے معاملات میں اسٹیبلشمنٹ کو وہ تھوڑا سا پیچھے لے کر گئے ہیں, اور کوئی قیامت نہیں ہے جب انہوں نے یہ کہا جی یہ چاہتے, یہ ان کے لاڈلے ہیں یا انہی کے ڈارلنگ ہیں, یہ انہوں نے 3-4 لوگوں کو جو نام لیے, کوئی قیامت کہیں سے نہیں آئی. سو میاں نواز شریف صاحب ہوں یا یہ زرداری صاحب ہوں, یہ بڑی لمبی ریس کے گھوڑے ہیں, یہ عمران خان صاحب کی طرح نہیں ہے.
کہ فوراً جاؤ ٹکر مارو اور خود کو اپنے اندر کرا لو اور آ کے اپنی چیزیں سو یہ اس کے جوڈیشری کے ساتھ جہاں پہ یہ جا رہے ہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں اس میں جوڈیشری کو بھی کوئی پرابلم نہیں ہوگا سر، دے ول بی ہیپی، جو اوپر ٹاپ پہ بندے بیٹھے، اسٹیبلشمنٹ کو بھی کوئی پرابلم نہیں ہوگا کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ آج جائیں آپ کریں، اسٹیبلشمنٹ کیوں روکے گی ان کو، وہ کہیں گے ٹھیک ہے آپ کا رائٹ ہے آپ چلے جائیں. تو مجھے کہیں پہ میں پھر کہہ رہا ہوں پاکستان میں ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے ایٹ اینی ٹائم، مطلب کچھ چیز ہم اگر ابھی صاحب جو اس میں گفتگو کریں باہر نکلیں تو سیناریو بدلا ہوا کچھ اور چیزیں ہوئیں، لیکن یہ ساری کیلکولیشن کی ہوئی ہے، انہوں نے ساری چیزیں اپنی کی ہوئی ہیں. اس کے بعد دیکھتے ہیں سر اس پہ جوڈیشری جو ہے آپ کی اس کیسے ریکٹ کہ میرا نہیں خیال کہ میاں صاحب جا رہے ہیں جو اس پہ ان کو کوئی وہاں سے نیگیٹو فیڈ بیک ملنے والا ہے یا سوچ سمجھ. آپ کو یاد ہے ایک دفعہ گئے تھے میمو گیٹ پہ گئے تھے، اسے شہباز شریف صاحب اور میاں صاحب دونوں گئے تھے، تو رزلٹ کیا نکلا تھا وہاں سے؟ وہ کمیشن بنوا کے لائے تھے اس وقت میں حسین حقانی صاحب پہ اور دیگر لوگوں پہ. سو اگر وہ جا رہے ہیں نا سپریم کورٹ، وہ اس وقت جاتے ہیں جب انہیں تھوڑی سی وہ تسلی ہوگی کہ ہاں کہ میمو گیٹ کی طرح وہاں سے ریسپانس جو ہے نا وہ ٹھیک ہے کہ میاں صاحب کچے پہ پاؤں نہیں رکھنے والے. میری ریڈنگ آئی میں بھی رانگ. وقت ختم ہو گیا نا جی. یہ دو کافی امپورٹنٹ ایشوز تھے، لیکن میرا خیال اس ملک کا مسئلہ معاشی مسئلہ سب سے بڑا ہے. ابھی سعودی ڈیلیگیشن آیا، بگ ڈیولپمنٹ، جس سپیڈ سے پرائم منسٹر کے دورے کے بعد سعودی کراؤن پرنس نے اپنا ڈیلیگیشن بھیجا اور جس سائز کا بھیجا اس سے مارکیٹس میں بھی بڑی ایک تسلی کا ایک امیج آیا اور ہم دیکھ رہے ہیں اس کا رزلٹ بھی. ان چیزوں پہ گورنمنٹ کو فوکس کرنا چاہیے. پیٹرول اور مہنگا ہو گیا ہے، مہنگائی اور بڑھ رہی ہے، اس پہ فوکس کریں. بجلی کی چوری روکنے پہ فوکس کریں، عام لوگوں کے حالات بہتر کرنے پہ کریں. اگر انہی پاور گیمز میں چلیں گے کہ کون سا جج ہمارا ہے کون سا جج ہمارا نہیں ہے، 2017 سے ہم نے فیصلے کروانے ہیں، اس سے پہلے سازش کیا ہوئی تھی. آئی ڈونٹ تھنک ویل گو اینی ویئر بٹ ڈاؤن. وی ہوپ کہ یہ جو کرنٹ گورنمنٹ ہے خدا کا واسطہ ہے لوگوں کے بارے میں سوچیں، لوگوں کے مسئلوں میں سوچیں، اپنی پاور گیم سے باہر نکلیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. کمیٹیز کی مظہر انہوں نے آج ہوا یہ ہے، ویسے ایک چیز کا کریڈٹ دیں گے ہم پیپلز پارٹی کو، وہ اس سے ان ریلیٹڈ چیز ہے. مجھے پتہ یہ لگا کہ ایک آرڈیننس لایا جا رہا تھا کہ انکم ٹیکس کے ٹرائیبیونلز میں اپیلنٹ ٹرائیبیونل میں چینجز وغیرہ کرنے کی، تاکہ جو جلدی فیصلے ہوں. کچھ تقریباً 2.7 تقریباً 3 ٹریلین خرب روپے پھنسے ہوئے ہیں لیولز میں، تو وہ نکل آئے وچ از اے گڈ تھنگ، ہونا چاہیے. یہ نکالنے لگے تھے آرڈیننس، تو کہ زرداری صاحب نے ان کو پیغام بھجوایا کہ یار آپ لوگ ابھی لیجسلیشن شروع کر رہے ہیں تو آرڈیننس سے شروع نہ کریں، آپ جوائنٹ سیشن بلائیں اسی ہفتے، اس میں بل کے طور پہ لے آئیں. تو اس میں تو آ رہا ہے. لیکن جو اصل ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ یہ جوڈیشل ریفارمز کمیٹی سب سے پہلے فارم کرنا چاہ رہے ہیں، اور آج انہوں نے پیپلز پارٹی کو کانٹیکٹ بھی کیا ہے، لا منسٹر صاحب نے اور دوسرے لوگوں نے. وہ کیوں ہے؟ اسلام آباد میں جو ہم سن رہے ہیں بڑی عجیب سی بات سن رہے ہیں. ہم سن رہے ہیں کہ ایک پورا ایک ڈرافٹ بن رہا ہے جس میں 2-3 امپورٹنٹ چیزیں ہیں، اور اس میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ فکس ٹینیور ہو 3 سال کی جج کی، چیف جسٹس آف پاکستان اور ہائی کورٹ کے ججز کی بھی. پھر میرٹ ورسز سینیورٹی والا اصول لایا جا رہا ہے. یہ بھی ون آف دا پروپوزلز ہے کہ آپ ٹاپ 3 جو ججز ہوں گے سپریم کورٹ کے سینئر ترین، ان میں سے ایک بندے کو چوز کر سکے گی گورنمنٹ یا پرائم منسٹر پریزیڈنٹ جیسے بھی ہوگا ایز دا چیف جسٹس. اسی طرح ہائی کورٹس کے اندر ٹاپ 5 جو ججز ہوں گے ان میں سے ایک بندہ یا 2 بندے ڈیپینڈنگ اس پروونس کی کتنی سیٹس ہیں سپریم کورٹ میں وہاں پہ ایلیویٹ کر دیے جائیں گے، اور باقیوں میں سے کسی ایک کو جو موسٹ سوٹیبل ہوگا اس کو چیف جسٹس اس کورٹ کا بنایا جائے گا. یعنی کہ دونوں جگہ پہ کہا یہ جا رہا ہے سینیورٹی میرٹ نہیں ہوگا، میرٹ ہوگا. میرٹ کون ڈٹرمن کرے گا؟ یہ بھی بہت بڑا سوال ہے. اور یہ اس لیے جب وہ قادر ٹرسٹ والا ہوا تھا تو پرانا جو مقدمہ ہوا تھا جس میں سینیورٹی آیا تھا تو وہ یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا تھا. یہ چیز اب ڈیولپ ہو رہی ہے اور نمبرز کی گیم اس پہ بحث چل رہی ہے. اگر جوائنٹ سیشن بلا کے امینڈمنٹس کی جائیں تو کیا ہوگا؟ بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اگر ایسی چیز ہوتی بھی ہے، اس پہ میرٹ بھی ہے، تو کم از کم چیف جسٹس پریزنٹ چیف جسٹس کو کلیئر کر دینا چاہیے اس بات کو کہ اگر یہ ایسی چیز بنتی ہے تو مجھے نہ بنایا جائے. آئی ول ناٹ ایکسیپٹ اٹ. اگلے سیجے سے ہونا چاہیے. لیکن یہ گیم چل رہی ہے، کوئی مانتا نہیں ہے، لیکن دس از ہاؤ تھنگز آر. اگر یہ ہوتا ہے، اور میری آج کسی 1-2 لوگوں سے بڑے امپورٹنٹ لوگوں سے بات ہوئی، پیپلز پارٹی کے بھی، پی ایم ایل این سے بھی، انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی. انہوں نے کہا جی پی ایم ایل این کو بہت خوش ہیں ود دا کرنٹ ٹاپ چیف جسٹس صاحب، کیونکہ آبویسلی عمران خان کی زندگی پھنسی ہوئی ہے. پیپلز پارٹی بڑی خوش ہے کیونکہ انہوں نے بھٹو صاحب والا کیس بھی کر دیا. سب کچھ سے ہر کوئی خوشی ہے. آپ کے خیال میں یہ کتنی سیریس بات ہے؟ اور اگر یہ ہوئی
اور یہی چیف جسٹس صاحب اگر ٹینر ملتا ہے، کیا کویشچن مارکس نہیں اٹھیں گے جوڈیشری پہ؟ دیکھیں مالک، ایک چیز یاد رکھیں، پچھلے 50 سال میں پاکستان کی سیاسی قیادت نے 2 غلط فیصلے کیے ہیں۔ ایک سلیکشن آف دی آرمی چیف، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جس کو لے کر آ رہے ہیں وہ ان کا ہم نوا بن جائے گا یا ان کی بات مانے گا، اور دوسری جوڈیشری کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا بھٹو صاحب نے جوڈیشری کے حوالے سے ایک ڈیسیجن کیا تھا جو بعد میں ان کے ہی گلے پڑ گیا کہ جی فورن لائرز جو ہیں وہ کیسز میں نہیں آ پائیں گے۔ یہ خطرناک موو ہے، اور بدقسمتی سے جو ہماری سیاسی لیڈرشپ ہے وہ یہ سوچتی نہیں ہے کہ یہ آج کی بات نہیں ہے۔ اگر آپ نے ایک جوڈیشل ریفارمز کی تو یہ فار آل ٹائم ٹو کم انٹل انلیس کوئی نئی پارلیمنٹ آ کے چیزوں کو تبدیل کرتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آج آپ جو ریفارمز کرنے جا رہے ہیں وہ کل آپ کے گلے نہیں پڑے گی، اور اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جب یہ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں یہ انہی کے گلے پڑتی ہیں یہ چیزیں ان کے۔ تو اگر ایسا کوئی موو ہے اور جوڈیشری کو آپ اس طریقے سے شیٹرڈ کرنے کی، یا اپنی جس طرح میں نے کہا کہ ہمارے یہاں تو بدقسمتی ہے کہ اب ہم بینچ دیکھ کر بتا دیتے ہیں کہ فیصلہ کیا آئے گا، اور پھر لائرز میں کیا لائرز اس کو کس طریقے سے ریئیکٹ کریں گے، تو غیر ضروری طور پہ ایک ایسا محاذ کھول لے گی یہ گورنمنٹ، آلریڈی بہت سے محاذوں میں پھنسی ہوئی ہے۔